ذکر بنیادی طور پر ہے کیا؟ ذکر ہے یاد کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات تمام معمولات کیسے ہوتے تھے؟ اللہ تیرے نام سے میں موت کی وادی میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں دوبارہ زندہ ہوں گا. ہم جب رات کو سوتے ہیں تو وہ ایک موت کی ہی کیفیت ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہم اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. انسان جب مشکل سے عافیت میں آ جاتا ہے تو اس کا اپنا وجود بھی اس پر شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے. چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں لیکن اپنے اندر معنی کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں. معافی مانگنے کی شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ پھر آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم انسان کرے. اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. اور جیتے جی بندے سے معافی لے لینا آسان ہے. ہم صرف نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کو جاتے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ایفرٹ پوری کر لیتے ہیں, اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی دفعہ جب دوسروں کے لیے انسان مانگتا ہے نا, یہ والی جو مانگ ہے نا, یہ بڑی زبردست چیز. قرآن ذکر ہے, اللہ کی یاد ہے, خود اللہ نے اس کو نازل کیا ہے اور اللہ کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ یہ ذکر ہمارے پاس موجود ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو وقت کی انویسٹمنٹ ہے نا وہ کہیں اور ہونا شروع ہو گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سب سے محبوب بھی ہیں اور ہمارے لیے رہنما بھی. ہم اپنی زندگی ان کے مطابق گزارنا چاہتے بھی ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے کہ اپنی زندگی ان کے مطابق گزارو, ان کی اطاعت کرتے ہوئے گزارو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے, یہ ہمارے لیے بہت اہم بات ہے. آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں طلحہ ادریس بھائی. ایک دفعہ پھر طلحہ ادریس بھائی, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ اگین. بہت شکریہ. طلحہ بھائی, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جہاں بات کریں گے, دوسری بات ہم کریں گے ان اذکار کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں, جن کو ہم مسنون اذکار کہتے ہیں. پہلے تو آپ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دن رات اور یہ تمام معمولات کیسے ہوتے تھے. آپ کو سفر کرنے کا شوق ہے؟ بہت زیادہ. چلیں پھر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ایک سفر کرتے ہیں. اس سفر کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ جا رہے تھے. تو ہم بھی ویژولائز کرتے ہیں کہ ہم بیٹھے تو یہاں لاہور میں ہیں لیکن ہم مکہ جا رہے ہیں. تو مکے کے راستے میں ایک جگہ آپ نے دیکھا کہ ایک پہاڑ ہے. ایک سینری دیکھ کے انسان متوجہ ہوتا ہے اس میں. اچھا, وہ پہاڑ جو ہے نا وہ روٹین کا پہاڑ نہیں تھا بلکہ ذرا سفیدی مائل پہاڑ تھا. ٹھیک ہے, آپ ذرا ویژولائز کریں کہ وہ ایک بالکل ڈفرینٹلی وہاں پہ ایک پہاڑ نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ جمدان ہے, یعنی پہاڑ کا نام لیا اور کہا کہ قد سبق المفردون, مفردون سبقت لے گئے, وہ آگے بڑھ گئے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مفردون کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا الذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اللہ کا ذکر کرنے والے مرد بھی اور خواتین بھی, اور صرف ذکر کرنے والے نہیں بلکہ کثرت سے ذکر کرنے والے. تو جیسے آپ نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, اس میں خاص طور پر ہم ان اذکار کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے اللہ کے حضور پیش کیا کرتے تھے. اب یہ سمجھنا چاہیے کہ ذکر بنیادی طور پر ہے کیا؟ ذکر ہے یاد کرنا. اور اب انسان جو ہے جس کا مادہ نسیان ہے, یعنی جو بھول جاتا ہے, تو یہ جو بھولتا ہے نا, اس کی بھول کو دور کرنے کا انتظام پھر اس کے خالق نے خود ہی کیا ہے. وہ تو جانتا ہے نا کہ میں نے جس کو پیدا کیا ہے اس کے اندر کیا کیا فالٹس موجود ہیں. تو یہ جو بھول جانے والا فالٹ ہے, اس کو دور کرنے کا جو اسلوب اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو سکھایا ہے وہ ذکر ہے. تو اس ذکر کے نتیجے میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اذکار ہیں جو ہر پورے دن کا ان کا ایک معمول ہے, اس سے پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا, اللہ تعالیٰ سے جڑنا, اور جو ہم بھول جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہمارا کوئی پیدا کرنے والا ہے, ہمیں کوئی دینے والا ہے, ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کا معاملہ کرنے والا ہے, تو جب ہم اس کو بھول جاتے ہیں تو پھر ہم اس کو یاد کرتے ہیں ان اذکار کے ذریعے سے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بالکل ٹھیک دیے ہیں. تو اگر ہم صبح سے شروع کریں, سب سے پہلے ہم جب نماز فجر کے لیے اٹھتے ہیں, ہم اسی طرح پورے دن کی طرف آئیں گے اور شاید یہ سمجھنا بھی آسان ہو جائے گا. صحیح.
تو ہم جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، کیا کرنا چاہیے صبح صبح اٹھ کے؟ اچھا، آپ صبح سے بھی شروع کر سکتے ہیں اور رات سے بھی شروع کر سکتے ہیں. میں رات سے شروع کروں گا اس لیے کہ جو حدیث آئی ہے اس موضوع پر اس کا آغاز رات سے ہوتا ہے. تو اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر لیٹے. اب یہ بھی ایک بڑا زبردست ایک پورا نقشہ ہے کہ جو ذہن کے اندر سما سکتا ہے. آپ جب لیٹے تو آپ کا یہ دایاں ہاتھ آپ کی رخسار کے نیچے تھا. ٹھیک ہے. یعنی اس طرح سے آپ لیٹے کہ آپ کا دایاں ہاتھ اور دائیں رخسار جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگے ہوئے، اور آپ جو ہیں وہ ایک لحاظ سے جو آپ کا بایاں حصہ ہے وہ اوپر کی طرف ہے اور دایاں حصہ نیچے کی طرف ہے، یعنی دایاں طرف آپ کروٹ لے کے لیٹے ہیں. اب اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں. دیکھیں، جو آج کی دنیا کی سائنس یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ کا دل جب اوپر ہوتا ہے تو اس کی پمپنگ زیادہ اچھی ہوتی ہے. تو یہ تو ساری جزوی سی چیزیں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ اس طرح سے لیٹتے تھے. اور جیسے ہی آپ لیٹے آپ نے اللہ کو یاد کیا اور کہا کہ میں اللہ کے نام سے مرتا ہوں. بسمک اللہم اموت و احیا. اے اللہ تیرے نام سے میں موت کی وادی میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے میں دوبارہ زندہ ہوں گا. قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها ویمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى. یعنی یہ جو موت ہے یہ بھی ایک دفعہ کی موت تو ہمیں یاد میں آتی ہے، لیکن ہم جب رات کو سوتے ہیں تو وہ ایک موت کی ہی کیفیت ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم اٹھ پائیں گے یا نہیں اٹھ پائیں گے. تو یہ ہر روز ایک نشانی ہے اللہ کی کہ جب ہم رات کو اپنے بستر پر اپنا پہلو ٹکاتے ہیں تو ایک لحاظ سے ہم موت کی وادی میں چلے جاتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب ہم موت کی وادی میں جا رہے ہوں تو موت کے بعد تو حساب کتاب ہونا ہوتا ہے نا. وہ تو ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد پھر ہم سب سے پوچھنا ہے کہ جو تمہیں مہلت عمل دی تھی اس میں تم کیا کر کے آئے ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ جب آپ اپنے بستر پر تشریف فرما ہوتے، لیٹتے، تو پھر اپنے سارے دن کا جائزہ لیتے، اپنا حساب کتاب کرتے، اور اس حساب کتاب کے دوران میں کوئی کمی کوئی کجی رہ گئی ہوتی تو اس کو یاد کرتے اور اس پر اللہ تعالیٰ سے پھر استغفار بھی کرتے. ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم عن الخطا تھے، ان سے تو کوئی بڑی غلطی کا صدور ممکن نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے پاک صاف رکھا تھا. لیکن آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے دن کا، پورے دن کا پھر اس طرح سے جائزہ لیتے تھے. تو یہ جائزہ بھی اٹ سیلف یاد دہانی کے اس پرسپیکٹو میں موجود ہے. پھر آپ صبح اٹھتے تو کہتے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. کہ میں تو مر گیا تھا، میں تو ایک ایسی کیفیت میں چلا گیا تھا کہ جب میرے سارے جو ظاہری چیزیں ہیں وہ ایسی تھی کہ جیسے میں نہیں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے زندگی عطا کر دی. تو یہ اسی کا شکر ہے، اسی کی تعریف ہے. تو اس نے جو مجھے اس کیفیت سے نکالا ہے تو اب نکلنے کے بعد پھر میں اسی کو یاد کروں. پھر آپ ایک ترتیب سے چلتے چلے جائیں کہ پھر ہمیں فوری ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ہم واش روم جائیں. اب واش روم جاتے ہوئے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا ہے کہ جب آپ داخل ہو رہے ہیں تو داخل ہوتے ہوئے بھی آپ دعا پڑھتے ہیں. اور کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسی مخلوقات موجود ہوں گی، کچھ ایسے چیزیں موجود ہوں گی کہ جو نارمل روٹین میں میرے کام کی نہیں ہیں، میرے اوپر وہ اثر کر سکتی ہیں، لہٰذا مجھے اللہ سے پناہ میں آنا چاہیے. تو یہ دعا سکھا دی. اچھا، پھر واش روم میں اب آج کل یہ ہوتا ہے کہ واش روم میں وضو کے لیے بھی جگہ ساتھ ہی بنی ہوتی ہے، تو ہم ساتھ ہی وضو بھی کر لیتے ہیں. تو وضو کرتے ہوئے پھر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کی بھی دعائیں ہیں، اور خاص طور پر بسم اللہ سے اس کا آغاز ہے. اور پھر جب ہم وضو کو مکمل کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین. کہ یا اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، مجھے صاف پاک رہنے والوں میں شمار فرما دے. تو وضو کا جو مقصد ہے بنیادی طور پہ کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں، اللہ سے توبہ اور استغفار بھی کروں، اور جو میری صفائی اور ستھرائی کی ضرورت ہے وہ بھی میں اس سے پوری کروں. اچھا، پھر اسی طرح سے وضو کے بعد ایک اور دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، جو ہم بالعموم اپنی زبان سے ادا شاید نہ کرتے ہوں، لیکن ہمارے دل کی کیفیت وہی ہوتی ہے
کہ اب ہم اس کے ذریعے سے جب پاک صاف ہم ہو گئے ہیں، طہارت ہم نے حاصل کر لی ہے، اور ہم پھر اس جگہ سے باہر نکل رہے ہیں، تو پھر ہم کیا اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ جو ایذا کی کیفیت تھی میری، اس سے تو نے مجھے نکال دیا، تو تیرا پھر شکر ہے کہ الحمدللہ الذی اذھب عن الاذى وعافانی، کہ جو ایک کیفیت میرے اوپر تھی کہ میں مشکل میں تھا، پریشانی میں تھا، ظاہرہ کہ وہ پریشانی کسی کی صورت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ مجھ سے دور ہوگی اور میں عافیت میں آ گیا، تو یا اللہ یہ تیرا شکر ہے۔ تو عافیت سے انسان جب یعنی مشکل سے عافیت میں آ جاتا ہے تو اس کا اپنا وجود بھی اس پر شکر گزار ہو رہا ہوتا ہے، لیکن زبان سے بھی ہم وہ الفاظ جو ہیں وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آپ سارا دن دیکھ لیجیے۔ ہم صبح کے وقت پہ چونکہ آ چکے ہیں تو 2 کلمے ایسے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، وہ والا پورا واقعہ آپ پلیز بتائیں۔ صحیح بخاری جو حدیث کی ایک بڑی اتھینٹک کتاب ہے، اس میں یعنی ساری احادیث وہ ہیں کہ جن کا ریفرنس بڑا قوی ہے، بہت اسٹرانگ یہ ہے، تو اس کی آخری حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 2 کلمے ہیں جو زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن اللہ کو بڑے محبوب ہیں، اور قیامت کے دن جب اعمال نامہ ہوگا، جب تولا جائے گا، تو اس میزان کے اندر وہ بہت بھاری ہوں گے، اور بڑی آسانی سے عبد الرحمن بھائی یعنی ہم ایسے ان کو ادا کر سکتے ہیں کہ جیسے پتہ بھی نہ چلے کہ وہ ادا ہو گئے ہیں۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کتنے آسانی سے میں نے ادا کر دیے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہیں۔ جو چیز اللہ کو محبوب ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے اعمال نامہ جو ہے وہ بھاری ہو سکتا ہے، تو وہ ہمیں کلمات ادا کرنے چاہیے، صبح بھی ادا کرنے چاہیے، شام کو بھی ادا کرنے چاہیے۔ ان کلمات کے ساتھ کچھ اور الفاظ کا اضافہ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ تو یہ بھی بڑے زبردست کلمات ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، لیکن اپنے اندر معنی کا ایک بڑا ذخیرہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی حمد بیان کرنا، اس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، اور اس کے جو کچھ دیا ہے اس کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، صبح کو بھی شام کو بھی۔ تو اسی طرح سے اور بھی اذکار ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے۔ میں اگر آگے بڑھیں، نماز بھی ہو گئی، اب اس کے بعد ہم کھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ٹیبل پہ آتے ہیں، اور ٹیبل پہ آتے ہوئے ہم نے کس طرح سے کھانا کھانا ہے، کیا ہم نے پڑھنا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو کہ رازق ہیں، ان کا دیا ہوا رزق ہم کھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا پیٹرن ہونا چاہیے؟ اس پہ بھی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ آپ کے دسترخوان پر ایک بچہ بھی کھانا کھا رہا ہے، چھوٹا بچہ۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کا یہ بیٹا تھا، عمر اس کا نام آیا ہے۔ تو وہ کبھی دائیں طرف سے کھا رہا تھا، کبھی بائیں طرف سے، کبھی سامنے سے، کبھی آگے، تو یعنی وہ پورے تھال میں، اب تو الگ الگ پلیٹ ہوتی ہے نا، پہلے تو ایک تھال میں ہی سارا کھانا ہوتا تھا، اسی میں سے کھایا جاتا تھا۔ یہ چمچ ممچ تو یہ تو اب کی ایجاد ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے کہا، یا بنیا، اے پیارے بیٹے، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، اور جو کچھ تمہارے سامنے ہے وہ کھاؤ۔ یعنی ڈانٹا نہیں، ایک دم سے کوئی وہ روب نہیں جھاڑا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، بلکہ بڑے پیار سے، یعنی وہ بچہ جو ہے وہ اپنے کھانے سے غافل بھی نہ ہو، یعنی وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے کھانے سے روک دیا ہے، بڑے پیار سے کھانا بھی جاری رکھو، لیکن یہ آداب بھی سکھا دیے۔ تو کھانا کھانے کا بنیادی جو ذکر ہے یا بنیادی اس کے آداب ہیں، اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے کھائیں، بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، اور جو کچھ ہمارے سامنے ہے وہ کھائیں، یعنی ہماری نظر آگے پیچھے نہ ہو، بلکہ جو ہمارے سامنے موجود ہے وہ ہم کھائیں۔ پھر اسی طرح اب یہ دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معمول، بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہمیں کھانے میں کوئی چیز پسند نہیں آتی، اب پسند کوئی چیز نہیں آ رہی، بھلے وہ بڑی چاو سے پکائی گئی ہے لیکن آپ کو پسند نہیں آ رہی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کہ آپ نے وہ چیز کھائی لیکن آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ نے چھوڑ دیا، بس یہی ایک سگنل ہوتا تھا کہ آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی۔ کوئی زبان سے اس کو نہیں کہا کہ جی یہ کیا پکا دیا، یہ کیسے کر دیا، آج نمک زیادہ ہو گیا، آج تو مرچیں، کبھی کچھ ایسی بات نہیں کی، بس کھانا چھوڑ دیا۔ تو یہ بھی اٹ سیلف ایک ہمارے لیے آداب میں چیز شامل ہے
کہ ہم جزا فضا کرنے کی بجائے، ہم ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے تربیت کے یہ سارے مراحل جو ہیں وہ ہم ادا کریں. تو کھانے کے حوالے سے بھی ہے. پھر پانی کے حوالے سے آپ دیکھیں، پانی ہم پیتے ہیں اور بعض اوقات تو پانی پینے کے بعد جو وہ چیز ہمیں پانی پینے سے حاصل ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرق کرتے تھے؟ اگر ہم ویسا کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر ویسا نہیں کر پاتے تو ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے ایک پانی پیا اور پانی پینے کے بعد کہا یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اپنی رحمت سے اس کو ٹھنڈا بھی اور میٹھا بھی بنایا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں کر دیا، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں پیدا ہوگی کہ جو ہمیں پسند نہ ہو. تو اللہ کی رحمت کا وہاں بھی تذکرہ ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت سے کیسے اس پانی جیسی چھوٹی سی چیز کو بھی پینے کے بعد، جو ہمارا معمول ہے، یعنی ہم کو سمجھتے نہیں ہے کہ پانی بھی کوئی نعمت ہے، لیکن پانی کتنی بڑی نعمت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پانی کے گھونٹ کو پینے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو یہ کھانے پینے کے حوالے سے یہ تعلیمات ہیں. اچھا، ہم دن کا باقی حصہ دیکھیں نا تو یہ ہمارے پاس وہ وقت ہوتا ہے جس کو آپ آئدر اپرچونٹی کہیں یا ہم اس کو چانس کا نام کہیں، یا پھر ہم سے سہون کوئی غلط کام ہو جاتے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ بھی ڈالے رکھا ہوتا ہے تو لوگوں کی نظر میں ہماری بہت تعریف بھی ہو رہی ہوتی ہے، تاہم اس معاملے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے کہ آپ کو تو پتہ ہوتا ہے، دل کو سب پتہ ہوتا ہے کہ کیا چل رہا ہے اور کیا ہوا ہے، کیا ہم نے کیا ہے. تو یہ جو استغفار والا معاملہ ہے، میں چاہتا ہوں اس کے متعلق آپ بات کریں. اب استغفار جو ہے یہ بھی بنیادی طور پہ پاک صاف کرنا ہے اپنے آپ کو، اپنے دل کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب انسان کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک نقطۃ سودا، سیاہ رنگ کا ایک چھوٹا سا نقطہ لگ جاتا ہے. اگلا اس کو توفیق دے، اللہ سے وہ معافی مانگ لے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے. تو یہ جو نقطے کو دھلوانا ہے اللہ سے، یعنی اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، سبمیشن ہے، یہ بنیادی طور پر استغفار ہے. اچھا، استغفار کے لیے پھر دل کے اندر یہ ایک احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا ہے، اور پھر جب اس احساس کے ساتھ انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو پھر توبہ اور استغفار بھی اس میں کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے. تو معافی مانگنے کی شرائط میں یہ چیز شامل ہے کہ پھر آئندہ اس غلطی کو دوبارہ نہ دہرانے کا عزم انسان کرے. اور پھر اگر اس نے کسی اور کا حق مارا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے. اور جیتے جی بندے سے معافی لے لینا آسان ہے، اس کے بعد جب دنیا سے وہ بندہ چلا گیا تو پھر تو ظاہر ہے کہ معافی انسان کیسے مانگے گا، اس کے پاس تو کوئی موقع نہیں ہے. تو استغفار کے حوالے سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے جس کو شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا کہ ایک تم لوگ جانتے ہو کہ سید الاستغفار کیا ہے؟ یعنی ایک ہے استغفار، اللہ سے معافی مانگنا، اور ایک ہے سید الاستغفار، یعنی استغفار کا بھی سردار. اب یہ تو بڑی بات ہوگی نا. وہ کیا ہے؟ صحابہ سے جب پوچھا تو صحابہ نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں تو جو اللہ بتاتے ہیں یا اللہ کے رسول بتاتے ہیں وہی ہمارے لیے رہنمائی کا سامان ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھائے، اور یہ کلمات ہمیں یاد کرنے چاہیے، اس لیے کہ ان کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی صبح کے وقت ان کلمات کو اپنے ایمان کی تازگی کے ساتھ ادا کر لے، اور صرف ادا کرنا مقصود نہیں ہے، ظاہر ہے کہ اس کے معنی ہیں، ان معنی پر نظر بھی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق عمل بھی ہونا چاہیے. شام ہونے سے پہلے اگر وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لے گی اور اس کی بخشش ہو جائے گی. ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے. اور شام کو اگر یہ کلمات ادا کر لے اور صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائیں گے. اب یہ کلمات دیکھیے، اللہم انت ربی، آسان الفاظ ہیں، اے اللہ آپ میرے رب، تو میرا رب ہے. لا الہ الا انت، اور کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے جس کے سامنے میں اپنا سر جھکاؤں. دنیا کے سارے الہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھے ہوئے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل میں تو ہے. خلقتنی، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک، میں تیرا بندہ ہوں. ہے نا کیسا ایک اپنائیت ہے. بندہ اپنی لاچارگی کو اللہ کے سامنے بیان کر رہا ہے کہ یا اللہ تو سب کچھ ہے اور میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن تیرا بندہ ہوں نا، تیرے ساتھ میرا یہ تعلق ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، تو نے مجھے پیدا کیا ہے. وانا عبدک، تیرا ہی بندہ ہوں.
وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، یا اللہ میں نے تیرے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا. کون سا وعدہ کیا تھا آپ کو یاد ہے؟ الستُ بربکم. قالوا بلی. اللہ تعالیٰ نے ساری ارواح کو اکٹھا کیا اور ان ساری ارواح سے یہ پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ان سب نے کہا بلا. تو وہاں ہم سب لوگ اللہ سے یہ وعدہ کر کے ہماری ارواح آئی ہوئی ہیں کہ اللہ تو ہی ہمارا رب، تو ہی ہمارا خالق، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دنیا میں بھول جاتے ہیں. تو یہ سید الاستغفار میں اسی وعدے کو ہم دوبارہ یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرے سے وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس وعدے کو نبھانے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی بھٹک جاتے ہیں، کہیں دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے، لیکن پھر احساس ہوتا ہے تو تیری طرف واپس آ جاتے ہیں. انا علی عہدک ووعدک ما استطعت، جتنی میرے اندر استطاعت موجود ہے یا اللہ اس استطاعت کے مطابق تو تیرے اس وعدے کو نبھانے کی میں کوشش کرتا ہوں، لیکن یا اللہ کبھی کبھی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے. ابوء لک بنعمتک علی، جو تیری نعمتیں ہیں مجھ پر میں ان کو یاد کرتا ہوں، میں ان کا اقرار کرتا ہوں. وابوء بذنبی، اور میں اپنے گناہوں کو بھی یاد کرتا ہوں، ان پر بھی میری نظر ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو سمجھوں کہ بس میں ہی میں ہوں، لیکن جب بھی مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، تو میرے دل کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے غلط ہو گیا ہے. فاغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے. انہ لا یغفر الذنوب الا انت، تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، تو ہی تو ہے. یعنی آپ نے کہا نا کہ پردہ رکھ لیتا ہے، یہ کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ بندے کا پردہ رکھ لے، اور پھر پردہ رکھنے کے بعد وہ یہ توفیق بھی دے دے کہ انسان پورے احساس کے ساتھ اس سے معافی بھی مانگ لے. اور اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے انتظار میں ہوتا ہے بندے کے. یعنی اللہ اپنے اس بندے کو پسند نہیں کرتا کہ جو بڑا نیک ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی نیک ہوں اور میری نیکی، میں بڑا نیک، میں بڑا پارسا. ایسے بندے کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ جس کو اختیار دیا گیا تھا اس اختیار کے مطابق اس سے غلطی ہو گئی، اور پھر اس کو احساس ہوا کہ مجھ سے کچھ غلط ہو گیا، اور پھر وہ لوٹتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو آگے اس کا استقبال کرنے کے لیے، اس کو ریسیو کرنے کے لیے موجود ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ استغفار جو ہے اس کے یہ کلمات، یہ خاص طور پر ہمیں خود بھی یاد کرنے چاہیے، بچوں کو یاد کرانے چاہیے، گھر میں لکھ کے لگا دیں، بار بار جو ہے وہ ہم اس کو دیکھیں، پڑھیں، یاد کریں اور اس کا اہتمام کریں. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہمارے گھروں میں بچپن میں نا ایسا ہوتا تھا کہ فریج کے اوپر سٹیکر لگا ہوتا تھا، فریج اسی طرح سیڑھیوں پہ چڑھتے اترتے سٹیکر لگے ہوتے تھے. پھر اسی طرح ایسا ہوتا تھا کہ شیشے پہ سٹیکر لگا ہوتا تھا، اس پہ لکھا ہوتا تھا اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. اور پھر اسی طرح سے ہر واش روم کے باہر، اور ابھی بھی گھروں میں ایسا اہتمام ہوتا ہی ہے ماشاءاللہ. سو آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ صبح و شام کی حفاظت کی دعا ہے، اور ایک صحابی نے تو باقاعدہ گارنٹی بھی دی ہے. تو وہ کیا واقعہ اور کیا دعا ہے وہ بتائیے. ایک صحابی سے کچھ لوگوں نے آ کے کہا کہ آپ کے محلے میں آگ لگی ہے، اور وہ آگ اتنی پھیلی ہے کہ اس نے سب کچھ جلا دیا. تو وہ بڑے پرسکون بیٹھے رہے. انہوں نے کہا بھائی آپ نے سنا ہے ہم نے کیا کہا ہے؟ ان کا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ بات سنی تھی کہ جو صبح و شام یہ اذکار پڑھے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا. تو میں تو اس کا اہتمام کرتا ہوں. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. تو یہ کلمات جو ہیں وہ ادا کرتا ہوں، تو میں تو اللہ کے رسول کی بات پر یقین رکھتا ہوں. تو لوگوں نے پھر جا کے دیکھا تو ان کا گھر بچا ہوا تھا. یعنی کہ انڈیویجول سے متعلق نہیں ہے صرف دعا، بلکہ اس کے تمام معاملات اور جو اس کے پوری جو اس فرد کے ساتھ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، اس کا بال بچہ ہے، اس کا گھر بار ہے، اس کی جو بھی وہ چیزیں، دیکھیں اس میں خاص طور پر وہ چیزیں، خاص طور پر میں بات کر رہا ہوں کیونکہ اس کا بھی ایک پرسپیکٹیو ہے، اس پر پھر بعد میں بات کرتے ہیں. جو انسان کی ملکیت میں ہے نا، جن کے بارے میں وہ سمجھتا ہے کہ اس پر میری انویسٹمنٹ ہوئی ہے، زیادہ ٹچی ان کے معاملات میں ہی ہوتا ہے. وہ بالکل ایسے ہی. خدا نخواستہ ایک باپ کا بیٹا چلا جائے دنیا سے تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس پر کیا اختیار ہے اس کا؟ کوئی بھی تو اختیار نہیں ہے نا. وہ اللہ کا مال تھا، اللہ نے لے لیا، اللہ کی مرضی. اس نے جب تک تمہارے پاس تھا، جب تک اس نے واپس لے لیا. لیکن اگر گاڑی چوری ہو جائے یا گھر میں آگ لگ جائے
تو انسان ذرا تھوڑا سا ڈفرینٹلی سوچتا ہے کہ وہ گاڑی تو میں دوبارہ بھی لے سکتا ہوں نا، وہ گھر میرا دوبارہ جو ہے اس کو میں، تو اس کانسیپٹ کے ساتھ یہ جو انشورنس والا سارا معاملہ ہے، تو اس میں میرا ذاتی جو تھوڑا بہت خیال اور تجربہ کہہ لیں یا معلومات کہہ لیں، اس میں جو انسان کی ملکیت میں چیز ہے نا، جن کو وہ دوبارہ گین کر سکتا ہے، تو ان کی انشورنس کی طرف تو انسان کو جانا چاہیے۔ بات ذرا دوسری طرف جاری ہے، اس کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ تو یہ جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی چیزیں جتنی بھی ہیں، ان ساری چیزوں کے بارے میں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے کہ آپ صبح و شام کے اذکار میں یہ دعا پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ اپنے بچوں پر اس کو پھونکیں۔ آپ پورے یقین کے ساتھ اگر یہ دعائیں پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آپ آ جاتے ہیں۔ ایک تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، اس کے متعلق اگر آپ کچھ بتائیں وہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، وہ کیا دعا ہے؟ اب یہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، بالکل آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بڑا ہی پیار کا رشتہ ہے، اتنا پیار کا رشتہ ہے کہ جو جتنا آپ بیان کرنا چاہیں بیان کرتے چلے جائیں۔ یعنی وہ خاص طور پر ہجرت کا جو واقعہ ہے کہ آپ نے اپنے بہت ہی محبوب ساتھی کو کہا کہ علی تم میری بستر پر لیٹ جاؤ، اور یہ جن لوگوں نے ہمیں گھر سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا، یہ ان کی امانتیں ہیں، یہ تم ان کو دے کے آ جانا۔ تو علی کہتے ہیں کہ مجھے ہر رات کے بارے میں یقین نہیں تھا کہ میں صبح اٹھ سکوں گا یا نہیں اٹھ سکوں گا، ہر رات کے بارے میں، لیکن اس رات مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا۔ تو یہ پیار کا ایسا تعلق ہے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ ان کی اہلیہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی گھر کے کام کاج کرتی ہیں۔ اب تو معاملہ یہ ہے نا کہ ہمارے ہاں خادم ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن دنیا کا سب سے بڑا گھر ہے، اور اس گھرانے کی بیٹی ہے۔ بیٹیاں تو ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے کتنے چاؤ ہوتے ہیں، اور خاص طور پر جب وہ اپنے گھروں میں چلی جاتی ہیں تو والدین کتنے ٹچی ہوتے ہیں ان کے معاملے میں۔ تو حضرت علی نے دیکھا کہ فاطمہ کام کرتے کرتے اتنی تھک جاتی ہیں کہ ان کے نا ہاتھوں کی جو یہ پورے ہیں ان سے بھی یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں کہ وہ کتنی مشقت کرتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ، میں نے دیکھا ہے کہ کچھ خادم، کچھ کنیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی ہیں، تو تم جاؤ، جا کے اپنے بابا سے کہو کہ تمہیں کوئی خادم دے دیں، کوئی کنیز دے دیں جو تمہارے کام میں تمہاری ہیلپ کر دیا کریں۔ اب حضرت فاطمہ گئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر، اپنے ابا کے گھر، ملاقات نہیں ہو سکی، واپس آ گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ فاطمہ آئی تھیں اور ملاقات نہیں ہو سکی، تو ذرا تصور کریں نا کہ دل پر کیا بیتی ہوگی، اور وہ ساری وہ جذبات، احساسات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ کیوں آئی تھی بھائی بیٹی؟ تو انہوں نے اپنا سارا مدعا بیان کر دیا کہ جی یہ معاملات ہیں۔ آپ نے بڑے تحمل سے سنا اور کہا کہ اے فاطمہ، جو کچھ تم مجھ سے مانگ رہی ہو میں اس سے بہتر نہ تمہیں دے دوں۔ تو اب وہ معاشرہ تو بہتر کی تلاش میں ہوتا تھا نا، اور وہ بہتری جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے نہیں، وہ آخرت کے اعتبار سے بہتری چاہتے تھے، ایسا معاشرہ تھا۔ تو کہا بابا آپ ضرور مجھے دیجئے، میں تو اس کی حریص ہوں کہ مجھے کچھ اچھا آپ کی طرف سے مل جائے۔ تو کہا کہ پھر ایسا کیا کرو، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائمز سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، اللہ کی حمد، اس کی تعریف، اور 33 اور کچھ روایات میں 34 بار اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے۔ اللہ انہیں کہتے ہیں نا، بعض اوقات ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو سب سے بڑا والی تو کوئی اس کا کمپیریزن ہوگا تو پھر سب سے بڑا ہوگا نا، تو اللہ کا تو کمپیریزن کسی سے ہے ہی نہیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جو 3 کلمات ہیں، آپ نے کہا کہ ہر نماز کے بعد ان کو اتنے ٹائمز پڑھا کرو تو یہ تمہارے کام میں مددگار ہو جائیں گے۔ اچھا، یہاں میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ میں ایک پرسنل کنفیشن بھی کر رہا ہوں، اور یہ بات ہم سب کے ساتھ بھی گزرتی ہے۔ اس موقع بھی میرے سامنے یہ آ رہا ہے کہ
حضرت فاطمہ گئی ہیں اللہ کے رسول کے پاس، ان کے پاس اختیار میں بھی ہیں کنیزیں یا خاتم دینا، اس کے بجائے وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا پڑھ لو. ہمارے ساتھ بھی کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ میں ابو کو میں کوئی کام کہوں نا تو ابو آگے سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ابو یہ والی دعا پڑھا کرو یا یہ کام کرو. میں نے ابو کو ایک دفعہ کہا کہ آپ کو میں یہ کام کہہ رہا ہوں، آپ نے مجھے اتنے پیسے دینے ہیں یا آپ نے میرا یہ کام ایسے کال کرنی ہے، یہ آپ نے کہنا ہے ہو جائے گا، آپ کہہ رہے ہیں دعا کر لو. تو یہ مجھے بتائیں کہ یہ اس کا کیا جواب ہوگا؟ اچھا، اس میں نا کیس ٹو کیس چیزیں ہوتی ہیں. سم ٹائم آپ کو دونوں کام کرنا پڑتے ہیں، یعنی آپ کو وہ ظاہری جو صورت ہے وہ بھی پوری کرنا پڑتی ہے اور اس کے بعد پھر دعا تو کرنی ہی کرنی ہے. لیکن بعض اوقات آپ کے دل کی کیفیت ایسی ہوتی ہے یا آپ کا عمل اتنا مقبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں کہ آپ صرف دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے وہ ظاہری چیزیں بھی پوری کر دیتا ہے. تو یہاں یہ جو معاملہ ہے نا تسبیح فاطمہ والا، اس میں مجھے یوں لگتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پورے گھر کا اور پھر وہ ظاہر ہے جن کی بیٹی ہیں ان کا اپنا مقام مرتبہ وہ اتنا بڑا ہوا ہے کہ ان کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات سکھا دیے تو ان کلمات کے ذریعے سے ان کو انرجی اتنی ملی. صرف انرجی جو ہے وہ جسمانی انرجی کی بات نہیں ہے، روحانی انرجی بھی. اور روحانی انرجی بعض اوقات آپ کی جسمانی انرجی سے زیادہ مطلوب ہوتی ہے. یعنی آپ کی ول پاور اگر نہ ہو اور آپ کے پاس سب کچھ موجود ہو تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ جو دونوں چیزیں مل کے ان کو مل گئیں کہ ان کو دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند کلمات ہی، لیکن اس کے نتیجے میں ان کو اتنا کچھ مل گیا کہ انہوں نے اپنے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ محسوس کر لیں. تو اس لیے یہ دیکھنا پڑے گا اس پرٹیکولر کیس میں کہ ہمیں یعنی ابا جی سے اگر پیسے ہمیں چاہیے ہیں تو پیسے ملیں گے تو کام ہوگا، تو پھر ہی دعا ہم مانگیں گے تو اس میں برکت آئے گی. تو اس لیے جو ایک پرٹیکولر کیس ہے، پرٹیکولر اس میں وہ چیزیں دیکھنی پڑیں گی. تو یہ ایک ایکسیپشن ہے حضرت فاطمہ والی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نسخہ بتا دیا بلکہ پوری امت کو دے دیا. اسی لیے یہ تسبیح فاطمہ ہے کہ بتایا تو فاطمہ کو گیا تھا، لیکن جو اس پہ عمل کر لے گا اس کو اتنا ہی بینیفٹ اس کا مل جائے گا، یا چلیں کم زیادہ یہ انسان کی اپنی ایک استعداد ہے. لیکن بہرحال ایک تحفہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ذریعے سے اس امت کو دے دیا. بالکل ٹھیک ہے. اب جب ہم حضرت فاطمہ کا ذکر کر رہے ہیں تو حضرت علی کا وہ واقعہ، جب حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں اور کس وقت عبادت کرتے ہیں، کیونکہ آپ تو یہ کام بھی کر رہے ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں، تو انہوں نے کوئی ایک جواب دیا تھا. وہ کیا جواب تھا اور ہم کیسے اپنے پورے دن کو ویسا بنا سکتے ہیں؟ دیکھیں، عبادت کا جو تصور ہے نا، جو ظاہر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کو جاتے ہیں یا زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں تو ظاہری طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. لیکن انسان کا ہر قدم، اس کا ہر لمحہ عبادت بن سکتا ہے اگر وہ ان تعلیمات کی روشنی میں گزرے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. یعنی انسان بظاہر اپنا روزگار کما رہا ہے، اب یہ اس کی اپنی ضرورت ہے نا، اس میں تو کوئی ظاہری طور پر یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، وہ باوضو ہو کے وہ کام کر رہا ہے، لیکن وہ حلال کا رزق کما رہا ہے جس سے وہ اپنا پیٹ بھرتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرتا ہے، جو اس کے اس میں جن لوگوں کا وہ کفیل ہے ان کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے. سیدھے ہاتھ سے کافی پی رہا ہے. یعنی یہ جو بھی ہے کر تو وہی اپنی ضرورت کو پورا رہا ہے، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو بھی عبادت شمار کرتے ہیں. اس کے پاس اختیار تھا کہ وہ غلط طریقے سے اس کام کو کر سکتا تھا، لیکن اس نے وہ نہیں کیا تو اس کو ٹھیک طریقے سے وہ کام کیا تو وہ اللہ کی عبادت ہو گیا. تو یہ رزق کے معاملے میں حضرت علی کا ایک واقعہ اس طرح سے آتا ہے کہ حضرت علی ایک سفر میں تھے، انہوں نے ایک جگہ رک کے نماز پڑھنا چاہی. ان کا گھوڑا یا اونٹ جو بھی ان کی سواری تھی، انہوں نے دیکھا کہ قریب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں اس کو میں باندھ سکوں، اور نماز کا وقت بھی گزر رہا تھا. تو دور سے ان کو ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا کہ وہ آ رہا ہے، تو آپ کو ایک امید ہوئی کہ چلے میں اس کو کہوں گا کہ بھائی یہ میرے سواری کا ذرا دیکھ بھال کرو، میں نماز پڑھ لوں تو اس طرح سے یہ معاملہ ہو جائے. اب اس شخص کو پتہ نہیں کیا سوجی، اس نے وہ جس رسی سے وہ جانور کو باندھا گیا تھا وہ رسی کھولی اور چل پڑا. اب جانور وہاں موجود ہے
لیکن اس کی رسی غائب ہے. آپ نماز سے فارغ ہوئے، آپ نے دیکھا تو رسی نہیں ہے. تو آپ جانور کو لیے قریب جو بازار تھا وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہی رسی جو ہے وہ ایک دکاندار کے پاس موجود ہے. وہ پوچھا، اس سے بھاؤ تاؤ کیا تو اس نے کہا کہ جی یہ 4 درہم کی 5 درہم کی جتنی بھی قیمت لگی. تو آپ سوچ میں پڑ گئے کہ میں نے جو سوچا تھا کہ یہ 4 درہم میں اس آدمی کو دوں گا جس نے میری یہ خدمت کی، میرے جانور کی دیکھ بھال کی، لیکن اس کے مقدر میں یہ حرام طریقے سے لکھا ہوا تھا. حالانکہ میں نے یہ اپنے طور پر طے کیا تھا کہ میں اس کو کچھ نہ کچھ دوں گا، اور شاید اتنا ہی میں دیتا. اس نے کیا کیا، اس نے آگے وہ دکاندار کو اتنے کی یا اس سے کم کی فروخت کی ہوگی نا. تو یہ وہ ہے بنیادی طور پہ کانسیپٹ حضرت علی کے اس واقعے کے اندر چھپا ہوا کہ کام آپ نے اپنا ہی کیا ہے، 4-5 درہم ہی آپ نے کمائے ہیں، لیکن کس طریقے سے کمائے ہیں؟ ایک حلال طریقہ جو موجود تھا وہ مقدر میں نہیں تھا، وہ آپ نے نہیں اختیار کیا. انہی 4 درہموں کو آپ نے حرام طریقے سے کما لیا. تو اب وہ جو حرام طریقے سے کمایا ہوا چیز ہے وہ ظاہر ہے وہ تو آپ کا سب کچھ ہی بیڑا غرق کرنے کے لیے کافی ہے. بالکل. تو یہ ہے بنیادی طور پہ کہ آپ اپنی زندگی کا قدم قدم اللہ کی عبادت میں گزار سکتے ہیں، اپنی جائز ضروریات بھی پوری کر سکتے ہیں اگر اللہ کی مرضی کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں. ایک اور واقعے کا مفہوم بھی ہے نا کہ حضرت علی سے جب کسی نے پوچھا ایسے تو انہوں نے کہا کہ یار دیکھو، میں جب سوتا ہوں تو اس طریقے کے مطابق جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا ہے، جب میں اٹھتا ہوں تو اس طریقے کے مطابق، میں پانی پیتا ہوں، کھانا کھاتا ہوں، میں رزق کماتا ہوں، میں جو کام کرتا ہوں اس کے اندر وہ ہدایت شامل ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اس طرح میرا پورا دن عبادت میں گزرتا ہے. میں کوئی ایکسٹرا آرڈنری وہ ایفرٹ نہیں کر رہا لائک کہ ادر سے علیحدہ سے میں کوئی ایک کام کروں. یعنی ہم اگر اس کو ہم سیکولر اپروچ بھی کہیں تو آپ عبادت تو کریں اچھی طریقے سے، رزق کمایا آپ حرام اور باقی سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے اور چل رہے ہوں، تو پھر اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تمام معاملات کے اندر جو انکلوژن والا سبق ہے وہ ہمارے لیے ملتا ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے. اچھا، ہم یہ تذکیر کی، چونکہ پوری آج کی ڈسکشن ہماری تذکیر کے اوپر ہے اور اذکار کے اوپر ہے، ہم 2 سیار اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے ہاں. میں نے شاید آپ سے پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ذکر کیا تھا کہ اذکار کا معاملہ بہت کم ہو جاتا ہے. تو ہم جب دوست یار بیٹھے ہوں یا ہم کسی بھی پروگرام میں بیٹھے ہوں تو اذکار کا کس طرح سے رغبت دلانی چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے پریکٹیکلی؟ اس میں ہم وہی طریقہ اختیار کریں گے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اختیار کیا کرتے تھے، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی آپس میں ملتے تھے تو سورۃ العصر کی تلاوت ہم کرتے تھے. قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک سورہ مبارکہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور امام شافعی رحمہ اللہ جو ایک بڑے امام ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف سورہ عصر ہی نازل کر دیتا تو انسانوں کی رہنمائی کے لیے یہ کافی تھی. یعنی اتنی وہ جامع سورہ مبارکہ ہے. تو صحابہ کیوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کی تکرار کرتے تھے؟ وہ اسی لیے کرتے تھے کہ اس میں بیان کیا ہوا ہے. اب دیکھیں نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قسم کہی ہے زمانے کی. زمانہ سب کے لیے ایک جیسا ہے اور یہ زمانہ گزر رہا ہے. جو ابھی حال ہے کچھ ہی دیر کے بعد ماضی ہو جائے گا، اور جو مستقبل ہے وہ حال، اور حال سے وہ ماضی میں. تو یہ جو ایک ایکول اپرچونٹی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا کی ہے، کتنی بڑی یہ اس کی نعمت ہے. اس کو وہ اویل کرے، اور پھر اس کو اویل کرتے ہوئے ساتھ ہی فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر. جان رکھو، یقین رکھو کہ انسان خسارے میں ہے. اب کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے، وہ ناکام ہو جائے؟ کوئی دنیا کا انسان آپ کو ملا ہو جو کہتا ہو کہ مجھے تو فیل ہونا پسند ہے جی، مجھے پیچھے رہنا پسند ہے جی، میں ہار جاؤں یہ مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے جی، مجھے نقصان ہو جائے، گھاٹا ہو جائے، میرا لٹ جائے سب کچھ، مجھے برداشت ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے. تو اگر ہر انسان وقت کے اس پہیے نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، کہ جو ان ریسورسز کو ٹھیک طرح سے استعمال میں نہیں لاتا وہ خسارے میں ہے. تو خسارے سے بچنے والے کون لوگ ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں، اللہ کو مان لیتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، اور ان اچھے اعمال کو اپنے تک محدود نہیں رکھتے بلکہ آگے پہنچاتے ہیں. اور پھر اس پہنچانے کے نتیجے میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتے ہیں، وہ مستقل مزاجی سے، وہ کنسسٹنسی سے وہ کام کرتے ہیں. ابھی کر لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں، مسلسل اس کام کو کرتے ہیں. تو یہ سورہ مبارکہ جب صحابہ ایک دوسرے کو پڑھ کے سناتے ہوں گے تو وہ سارا سبق ان کو یاد آ جاتا ہے. تو بنیادی طور پر ایمان کو تازہ کرنا، نیک اعمال کی طرف متوجہ ہونا،
پھر ان تبلیغ کی طرف، اچھی باتوں کو پھیلانے کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر صبر کرنے کے حوالے سے کہ آپ نے ایک کام کو مسلسل کرنا ہے. مشکل آئے گی، پریشانی ہوگی، اس کو انگیز کرنا ہے. پریشان نہیں ہو جانا. وہ چلتا پانی ہے نا، وہ چلتا رہتا ہے، وہ اپنی منزل پر خود پہنچ جاتا ہے. اس کے سامنے بڑا پتھر آ جائے تو وہ پتھر جو ہے وہ وہیں پڑا دیکھتا رہ جاتا ہے، اور پانی جو ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ مسلسل وہ کام کرنا. پھر اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہر وقت زبان پر کچھ نہ کچھ اذکار جو ہیں وہ رہنے چاہیے. اب زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب آپ کسی کو کہیں نہیں. میں آپ کو ایک تجربہ بتاؤں کہ عبدالغفار عزیز صاحب رحمہ اللہ، ہم اکثر ان کو یاد کرتے ہیں، اکثر اوقات یاد کرتے ہیں. مجھے ان کے ساتھ کچھ سفر کرنے کا موقع ملا. اچھا، وہ بات چیت بھی کرتے تھے سفر کے دوران، لیکن ہر کچھ عرصے دیر کے بعد بیٹھے بیٹھے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیتے، اتنی آواز سے کہ بالکل ہلکا سا محسوس ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. بہت اونچی آوازیں بھی نہیں اور بالکل دل میں بھی نہیں، کہ ذرا ساتھ میں میرا جو بھی ہے وہ متوجہ ہو جائے، بس اتنا ہی. تو یہ بڑا اچھا موقع ہے، یعنی بہت اچھی عادت ہے یہ کہ آپ بیٹھے میں دوستوں یاروں میں تھوڑی دیر کے بعد آپ الحمدللہ کہتے ہیں، آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں. کوئی اس پہ خرچ نہیں آتا، چھوٹا سا ہلکا سا آپ کی توجہ کا کسی کے ساتھ آپ ان چیزوں کو ادا کر سکتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ جب ہم کسی مجلس میں بیٹھے ہوں تو ہمیں ہر کچھ دیر کے بعد اس کا اہتمام کرنا چاہیے. لیکن ایسے نہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ یہ سمجھیں کہ ہمیں یعنی ہم پر کچھ چیز امپلیمنٹ کی جا رہی ہے، نہیں، بلکہ ایک ترغیب کے طور پہ، ایک اچھی عادت کے طور پہ. اور اگر ہم اس کو اپنا معمول بنائے ہوں، یہ اسی وقت ہوگا جب یہ ہمارا معمول ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کاسمیٹک وے میں ہم کوئی چیز کرنا شروع کر دیں. معمول ہوگا تو خود دل سے یہ آواز آنے شروع ہو جائے گی، اور معمول نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی آپ اس کو ایک بنا سنوار کے پیش کر لیں، لیکن وہ بات نہیں بنتی. عبدالغفار عزیز صاحب کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، تو مجھے تو وہ یاد آ رہا ہے، وہ اکثر نا یہاں پہ کان کی جو لو ہوتی ہے اس کو پکڑ کے کہتے 2 کانوں والے، ہاں 2 کانوں والے، اور اس کو پکڑ کے پوچھتے تھے، ہاں منّے آج قرآن کتنا پڑھا، آج فجر کی نماز میں کدھر تھے، اور اکثر نمازوں کے متعلق پوچھنا. تو جہاں ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ایسا نہ لگے کہ بہت زیادہ اکتاہٹ ہونے لگ جائے، لیکن یہ بات بھی ایک مسنگ ایلیمنٹ کے طور پہ آج جیسے عبدالغفار عزیز صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے مجھے ایک کمی محسوس ہوتی ہے. جی بالکل ایسے کہ آج ہم کئی بزرگ یا ایون کئی دوست یار بھی اس طرح اپنے آپ کو کنیکٹڈ نہیں فیل کروا پاتے، نہ ہی اس کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ والی بات پوچھیں. مجھے پچھلے دنوں احمد جمیل راشد صاحب کا ایک وائس نوٹ آیا، اور اس وائس نوٹ میں انہوں نے مجھے نماز کا پوچھا. مجھے اچھا لگا کہ مجھ سے کوئی بندہ اس طرح، حالانکہ بات کوئی اور تھی، انہوں نے حال احوال پوچھا اور مجھے پوچھا آج نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. اچھا، ہو سکتا ہے اس دن میں نے پڑھی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ پڑھی ہو. نہیں پڑھی تو مجھے ایک ریمائنڈر آ گیا کہ یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ریمائنڈرز ہمارے آس پاس جتنے کم ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہمارے پاس اس موبائل اور بہت ساری آس پاس کی علائشوں کے نتیجے میں ریمائنڈرز کم ہوتے جا رہے ہیں، دینے والے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. اور کئی دفعہ اپنے آپ کو یہ لگنے لگ جاتا ہے کہ بھائی میں تو اکیلا ہی، وہ جو 1.5 شانہ نہیں ہوتا، اسی طرح میں اکیلا ہی نیک ہوں. اور وہ ہم اپنی نیکی کے اس زوم میں گزرتے جاتے ہیں. جب کوئی پیار سے ایسے پوچھ لے تو ہلکا ہلکا ہوتا ہے دل کو، یار یہ تو واقعی یہ تو میں آج چھوڑ آیا ہوں. اب آپ اظہار بھی نہیں کر پاتے، لیکن آپ کو کم از کم بس دیکھیں وہ اس کے لیے نا جسٹ ایک جو ناکنگ ہے نا، وہ ناکنگ ہی کافی ہے. اور وہ ناکنگ اسی دل پہ ہوتی ہے کہ جس دل کے اندر یہ احساس موجود ہو. ورنہ وہ دل اگر سیاہ ہو گیا تو پھر آپ ناکنگ چھوڑ کے آپ اس کے اوپر تھوڑے بھی برسائیں، یعنی آپ اس دروازے پر کیا کچھ کر لیں گے. جس نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، بالکل ٹھیک. تو جس نے نکلنا ہے نا، وہ ہلکی سی آہٹ سن کے بھی نکل آئے گا کہ کوئی مجھے بلا رہا ہے، کوئی مجھے متوجہ کر رہا ہے. اچھا، جو لوگ دین کی دعوت کا کام کرتے ہیں، دائی جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ لوگ کیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر، کیونکہ ہم جب کسی کو دعوت دینے کی طرف جاتے ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نرم کر دے، میری بات آسان کر دے. اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، یا ہمیں بس اپنی سی ایفرٹ کرنی چاہیے؟ کیونکہ اکثر ہم ایسا ہوتا ہے کہ ایفرٹ پوری کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار اتنی دفعہ کر لی. بہت اہم بات جو ہے وہ چھیڑ دی ہے. مجھے اخوان المسلمون کے مرشد عام حسن البنا رحمہ اللہ، جو اخوان کے پہلے مرشد تھے، ان کے بارے میں ان کے ساتھی عمر تلمسانی رحمہ اللہ جو تیسرے مرشد عام تھے، یعنی حسن البنا شہید ہو گئے، ان کے بعد پھر مرشد عام بنے، اور ان کے بعد پھر عمر تلمسانی.
تو ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ یہ چھٹی جب ہوتی تھی نا، جمعے کی چھٹی ہوتی تھی، تو جمعرات کو یہ اسکول ٹیچر تھے تو جمعرات کو جب آدھی چھٹی ہوتی تھی تو اس کے بعد پھر انہوں نے پلان کیا ہوتا تھا کہ ہم نے فلاں گاؤں جانا ہے. تو یہ عمر طویل مثانی کہتے ہیں کہ ہمیں بتایا مرشد نے کہ آج اس دفعہ ہم نے فلاں گاؤں میں جانا ہے. تو ہم وہاں چلے گئے. جمعے کو ہم نے سارا دن، کوئی ساتھی جو ہیں وہ کسانوں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی دکانداروں کے پاس جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہے ہیں، کوئی کہاں جا رہے ہیں. تو سب لوگوں سے جا کے کہا کہ بھائی آج مغرب کی نماز آپ نے فلاں مسجد میں پڑھنی ہے، تو وہاں مرشد عام آپ سے کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں. تو مغرب کی نماز کی اذان ہوئی، لوگ آئے، بات چیت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے امام حسن البنا کو اتنی فصاحت عطا کی تھی کہ وہ مختصر بات کرتے تھے اور جامع بات کرتے تھے. اور عربی زبان کا تو یہ خاصہ ہے کہ وہ دل میں اترتی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اہل عرب ہیں. یہ بھی الگ بات ہے ویسے کہ مصر جو ہے وہ اہل عرب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کی زبان عربی ہے. تو جب یہ سب باتیں ہو گئیں اور دعا ہوئی تو ایک پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کس کے مہمان ہیں؟ تو مرشد عام نے کہا ہم اللہ کے مہمان ہیں. اس نے کہا اللہ کے مہمان تو ہیں، لیکن رات کہاں ٹھہریں گے؟ کوئی کھانے پینے کا انتظام کیا ہے؟ تو ان کا بس یہاں مسجد میں ہی ہم قیام کریں گے اور صبح ہم یہاں سے چلے جائیں گے. تو اس آدمی نے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات میرے ہاں قیام کریں. تو مرشد عام نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے ہاں قیام کر لیں گے. عشاء کی نماز پڑھی اور ان صاحب کے ساتھ گئے تو وہ ایک بڑی حویلی کے مالک تھے، یعنی کھاتے پیتے آدمی تھے. کھانا وانا جو بھی تھا کھایا، جو بھی گپ شپ کرنی تھی کی. تو عمر طویل مثانی کہتے ہیں کہ پھر ہم سب لوگ تھکے تھے، سارا دن محنت کر کے لوگوں کے پاس آ جا کے. تو جیسے ہی ہم بستر پہ پڑے ہم سو گئے. کہتے ہیں کہ رات کے پچھلے پہر نا مجھے ایسے لگا جیسے کوئی ہنڈیا ابل رہی ہو. ہنڈیا میں آپ پانی آپ ڈالیں، اس کو آنچ پہ رکھیں، تو جیسے اس سے آوازیں آتی ہیں نا، تو ایسی آوازیں آ رہی تھیں. پریشانی سے میں نے اٹھ کے دیکھا کہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. تو باہر سے ایک بلب کی روشنی جو ہلکی ہلکی کمرے کے اندر آ رہی تھی، اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا کہ مرشد عام مصلی پر بیٹھے ہیں اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں. کیا دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں تو دل پر دستک دے سکتا تھا، دلوں کو بدلنا میرے ذمے نہیں ہے. میں نے دستک دینے کی کوشش کی ہے. یہ آدمی جس نے ہمیں اپنے گھر ٹھہرایا ہے، ہماری خاطر مدارت کی ہے، یا اللہ اس کا دل بدل دے، کسی طریقے سے یہ اس راستے کے اوپر چلنا شروع کر دے. اب یہ دعائیں مانگ رہے ہیں. کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے اس میزبان کے لیے مانگ رہے ہیں. اپنے لیے بھی انسان مانگتا ہے، لیکن جب دوسروں کے لیے انسان مانگتا ہے نا، تو یہ جب یہ والی جو مانگ ہے نا، یہ بڑی زبردست چیز ہے. اور پھر مانگ بھی ایسے رہا ہو کہ جس میں آنکھوں سے آنسو آسانی سے رواں نہیں ہوتے عبد الرحمن بھائی. لیکن عمر طویل مثانی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیفیت میں نے خود دیکھی اور ظاہر میرے سامنے تھی. تو کہتے ہیں کچھ دیر گزری نا تو وہ صاحب خانہ دروازہ کھول کے آ گئے اور آ کے مصلی کے ساتھ بیٹھ گئے اور آ کے کہا کہ آپ بڑے نیک آدمی ہیں اور میں بڑا ہی سیاکار ہوں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کیا کیا کام کرتا ہوں. اور بالعموم ہوتا ہے جب مال آتا ہے نا تو اپنے ساتھ کئی ساری علائشیں لے کے آتا ہے. لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ اتنے اچھے آدمی اور آپ میرے گھر میں مہمان بنے ہوئے ہیں، تو یہ میرے اوپر اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. شاید آپ تو رات کے کسی پہر سوئے ہوں گے، لیکن میں ساری رات نہیں سو سکا. اور میں مسلسل یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ اتنے اچھے، اتنے پاک، اتنے صاف لوگ، اتنا میرے لیے درد رکھنے والے لوگ جو میرے لیے مانگ رہے ہیں، تو مجھے تو نیند نہیں آئی. تو مرشد آپ ہاتھ بڑھائیں، میں اخوان میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے بیعت کریں. عمر طویل مثانی کہتے ہیں کہ یہ آدمی جو اپنے آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، یہ بھی کرتا ہے، اور مرشد جو ہیں وہ آگے بڑھ کر ان کو اپنے اندر شامل کر رہے ہیں، اخوان میں شامل کر رہے ہیں. تو یہ یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں نا مجھے بڑا عجیب سا لگا. اور عموماً ہمارا بھی یہی تاثر ہوتا ہے کہ ہم کسی فرد کے بارے میں نا خود ہی ایک اپنا ذہن بنا لیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی ایسا. لیکن یہ دیکھیں کہ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک طریقے کے مطابق عمل کیا، ان کی نے کیسی کیسی مثالیں آج کے زمانے میں چھوڑی ہیں کہ دعائیں کر رہے ہیں. اور پھر عمر طویل مثانی کہتے ہیں کہ جب بعد میں ابتلا کا زمانہ آیا نا، یعنی لوگوں نے 20-20 سال جیلیں کاٹی ہیں،
مصر کی وہ ایسی ایسی صحبتیں برداشت کی ہیں. تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا کھاتا پیتا وہ حویلی کا مالک آدمی وہ ہمارے ساتھ جیل میں بھی رہا بعد میں، لیکن اس نے کوئی ایک دن بھی شکایت نہیں کی کہ میں کہاں تھا اور تم مجھے کہاں لے آئے ہو. تو دیکھیں پھر کیسے حسن البنا نے اللہ سے مانگا ہوگا اور کیسے اللہ نے قبول کیا ہوگا، اور کیسے وہ دنیا جو اپنی ان ساری رعنائیوں اور روشنیوں کے باوجود اس انسان کے سامنے وافر تھی، اس انسان نے اس ساری دنیا کی ان نعمتوں کو چھوڑ کے اللہ کا راستہ اختیار کر لیا ہوگا. تو یہ دوسروں کے لیے مانگنا، ان کے لیے اپنے دل میں بڑا جذبہ رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی معمول تھا. یعنی عمر مانگے ہیں اللہ سے تو کیسے مانگے ہیں. یہ اسی طرح سے ہر ایک دائی جو ہے اس کے دل کے اندر یہی تڑپ ہوتی ہے کہ جو نیکی کی شمع میرے دل میں روشن ہوئی ہے یہ میرے تک محدود کیوں رہے، اس کا تو چراغاں ہونا چاہیے نا، یہ تو آگے بڑھنی چاہیے. تو اس لیے یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میں دعوت بھی دوں اور دعوت دینے کے بعد پھر اللہ سے دعا کروں، اور اس دعا کے اندر بڑا اثر اللہ نے رکھا ہے. بالکل ٹھیک. یہ دعا ہی تو اصل میں دلوں کے اندر وہ بیج بو سکتی ہے کہ پھر اس سے جو فصل لہلہاتی ہے وہ انسان کو اتنا طاقتور بنا دیتی ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت پھر اس کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتی. بالکل ٹھیک ہے. پوڈ کاسٹ کے آخری سوال کی طرف آتے ہیں. ہم نے پوری پوڈ کاسٹ میں اب تک جس چیز کا ذکر نہیں کیا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے. ہاں جی. اور جو شاید سب سے بڑا ذکر ہے. جی. اس کا ذکر کرتے ہوئے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ اسماعیل ہنیہ کی جس رات شہادت ہوئی ادھر موجود ایک صاحب بتاتے ہیں، ڈاکٹر خالد قدومی نے روایت کی. وہ کہتے ہیں کہ ہوا ایسے کہ ہم لوگ تھک کے جب پریس کانفرنس سے پورے ایونٹ وغیرہ سے ہو کے ہوٹل واپس پہنچے، سارے تھکے ہوئے تھے. اسماعیل بھائی بھی ہمیں لگا سارے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، اور ہم نے کہتے ہیں دیکھا کہ جب شہادت ہوگی تو ڈیڈ باڈیز کس طرح پڑی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سرہانے کے اوپر نا قرآن پڑھا ہوا تھا، وہاں بیٹھے ہوئے اور دوسرے ان کے ساتھی تھے جو ان کے پرسنل باڈی گارڈ تھے. کہتے ہیں اسماعیل بھائی کا معمول تھا کہ وہ جب اپنے کمرے میں آتے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے. وہ پڑھتے جاتے تھے، وہ سنتے جاتے تھے، اور پھر وہ پڑھتے تھے وہ سنتے تھے. کہتے ہیں بالکل اسی حالت میں ان کا اختتام ہو رہا ہے، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس جا رہے ہیں. تو قرآن کی بات کی جائے، کیونکہ ہم سارے لوگ قرآن کو کہیں نہ کہیں پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن اکثر اب ہمارے یا تو موبائل میں کسی ایپ کی صورت میں موجود ہے یا کسی بک شیلف میں رکھا ہوا ہے. نماز میں کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا ہے، لیکن ویسا تعلق قرآن سے لگتا ہے کہ مس ہوتا جا رہا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ قرآن اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، اور خود قرآن میں اللہ نے یہ فرمایا نا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ جو ذکر ہے اس کو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو ایک محافظت کا طریقہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو یاد کرنے کے حوالے سے رکھ دیا ہے. اور آپ نے اہل فلسطین کا ذکر کیا، تو اہل فلسطین کے تو بچہ ابھی دنیا میں آتا ہے، آنے سے بھی پہلے وہ قرآن کی فضاؤں میں سانسیں جو ہیں وہ لینا شروع کر دیتا ہے. اور پھر جو قرآن وہ پڑھتے ہیں اصل میں تو وہ پڑھتے ہیں، ہم تو محض ایک رسم ادا کرتے ہیں. یعنی قرآن جب دل کی آنکھوں سے نہ پڑھا جائے، زبان سے ادا کر رہا ہو تو زبان سے تو طوطا بھی ادا کر ہی لیتا ہے. تو اسماعیل ہنیہ رحمہ اللہ کی وہ جو ویڈیو ہے، یعنی جس میں وہ سورہ آل عمران کی وہ آیات پڑھ رہے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یعنی آپ جب سنیں آپ کو یوں لگتا ہے کہ قرآن ابھی نازل ہو رہا ہے، حالانکہ قرآن تو 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا. تو یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اسماعیل ہنیہ پڑھ رہے ہیں اور ایسے لگ رہا ہے کہ آپ کے دل پہ نازل ہو رہا ہے، اور جس انداز میں جس سوچ سے وہ پڑھ رہے ہیں، ڈوب کے وہ پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال ان کی بات تو بہرحال آج ہمارے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے. تو قرآن ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، خود اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. اور اللہ کا کتنا بڑا اعجاز ہے کہ یہ ذکر ہمارے پاس موجود ہے. یعنی اللہ نے اٹھا نہیں لیا، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بڑی سٹرگل کرنی پڑے، اویلیبل ہے. اور جیسے ابھی آپ نے بات کی نا کہ یہ تو ہماری جیب میں بھی موجود ہوتا ہے، اور جیب میں صرف قرآن موجود نہیں ہے بلکہ قرآن کی تفاسیر، اس کے مفاہیم، ایک پوری تفصیل ہمارے پاس موجود ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری جو وقت کی انویسٹمنٹ ہے نا وہ کہیں اور ہونا شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس وقت نہیں بچتا. استاد عبدالغفار عزیز ہی کی بات کا اگر دوبارہ ہم دہرائیں تو وہ کہا کرتے تھے، اور یہ جماعت کے ایک اور بزرگ جو ہیں ان کے بارے میں بھی یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. سید منور حسن رحمہ اللہ بھی بیان کرتے تھے
کہ قرآن کے ساتھ ہمارا روزانہ کچھ وقت تو گزرنا چاہیے نا. ہم ملاقات کریں قرآن سے ملیں، باقاعدہ طور پہ ملیں. اور کبھی خدا نخواستہ ایسا ہو کہ ہمارے دن بھر میں کوئی وقت ہمیں نہ ملے کہ ہم قرآن سے ملاقات کر سکیں، تو کم از کم کھول کے ایک دفعہ دیکھ ہی لیں کہ آج تو سارا دن گزر گیا، ہم نہیں ملاقات کر سکے، لیکن کم از کم دیدار ہی ہو گیا. تو میں ذاتی طور پہ بھی اس بات کو محسوس کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا تعلق ہے قرآن سے یہ کچھ کم ہو گیا ہے. اور ظاہر ہے جب ہم اس کو کھولیں گے ہی نہیں، یعنی دیکھیں نا کتنے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اب تو اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ اگر کوئی چیز آپ نے بچوں سے چھپا کے رکھنی ہے نا تو وہ قرآن میں رکھ دیں، وہ کھلے گا ہی نہیں، کوئی دیکھے گا ہی نہیں اس کو، تو کیسے اس تک پہنچے گا. تو اس کی طرف ہمیں ایک دوسرے کو متوجہ کرنا چاہیے کہ ہم روزانہ کچھ وقت قرآن کے ساتھ گزاریں. اور پھر جب ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں تو الٹیمیٹلی ہم اللہ کے ساتھ جڑتے ہیں، اس لیے کہ اس کا یہ کلام ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وہ قول ہے نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. تو اللہ ہی کی تو باتیں ہیں، اللہ ہی کی نازل کردہ. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، ہم نے یہ قرآن تم پر نازل کیا، تمہارا اس میں تذکرہ ہے. تو کبھی میں نے کھول کے دیکھا ہے میرے اللہ نے میرا کہاں ذکر کیا ہے؟ میرا ہی ذکر کیا ہے نا. اور پھر جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں تو پھر میں نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو نماز بھی اللہ کا ذکر ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو، یہ میرا ذکر ہے، قرآن میں فرمایا. تو یہ قرآن بھی، یہ نماز بھی، یہ اللہ کو یاد کرنے کے ہمارے پاس ایک بڑے ڈیفائنڈ قسم کے سورسز ہیں. اگر ہم ان سے خدا نخواستہ دور ہو جائیں گے تو یہ کیفیت ہو سکتی ہے کہ کہیں ہم اللہ کو نہ بھلا بیٹھیں. اور قرآن میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے خود ان کا اپنا آپ ان سے بھلا دیا. تو پھر انسان اگر اپنے آپ سے ہی غافل ہو جائے اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کے خیالات، اس کے احساسات، اس کا آمدن، اس کی زندگی کے شب و روز کہاں گزر رہے ہیں، تو یہ انسان اپنے آپ سے غافل ہی تو ہے آج کا انسان. تو اگر آج کا انسان غافل ہو گیا ہے تو اس کو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رجوع کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ کچھ وقت ہم گزاریں، اپنی نمازوں کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں. یہ احساس تو رہنا چاہیے نا کہ آج حق نہیں ادا کر سکا، اور حق تو ادا نہیں ہوتا، ساری زندگی انسان سجدے میں بھی پڑا رہے، حق نہیں ادا ہوتا. لیکن پھر بھی یہ احساس دل کے اندر ایک چبھن کے طور پر موجود رہنا چاہیے کہ آج نہیں ہو سکا، ابھی فرصت ہے، ابھی کر لوں، پتہ نہیں بعد میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ جو ایک کوشن ہے نا، یہ جو ایک پنچنگ ہے، یہ زندگی کا حصہ ہمیں بنانی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں ہمارے احوال پر نظر کرم فرمائے اور ہم بہتر ہو جائیں. جیسے اللہ ہم سے ہماری زندگی چاہتے ہیں ویسے ہم اپنی زندگی گزارنا شروع کر دیں. تو یہی اس ذکر کا، اللہ کو یاد کرنے کا بنیادی فلسفہ یہی ہے. بہت شکریہ کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں. بہت شکریہ طلعت بھائی. آج کی اس پوڈ کاسٹ میں ہم نے بہت اچھے طریقے سے تذکیر کی. امید ہے ہماری بھی جس طرح تذکیر ہوئی ہے باقی دیکھنے والوں کی بھی انشاءاللہ تذکیر ہوگی، اور ہم اس ذکر کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہم سب کے دل بے چین ہوتے ہیں، ہم سب کے دل پریشان ہوتے ہیں، اور ان پریشان دلوں کا، بے چین دلوں کا، مضطرب دلوں کا ایک حل ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا ہے، اور وہ ہے الا بذکر اللہ وتطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ نے یہ حل ہمیں بتا دیا ہے، اور یہ حل سب کے لیے دستیاب ہے. آپ مسلمان ہیں تو آپ کے لیے تو ریڈی میڈ یہ حل موجود ہے. آپ کا صبح، آپ کی شام، ہر وقت آپ اللہ تعالیٰ سے قریب ہو سکتے ہیں. اور کیا طریقہ ہوگا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. تو ہم وہ لوگ جن کو اٹھتے بیٹھتے رب کی ہے رضا پسند، ان سب کو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے دلوں کو اور اپنی زبانوں کو ہر وقت تر رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ہر وقت ذکر کرتے رہنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائید، نصرت، مدد اور اسی کی رضا کے لیے ہم جو بھی تگ و دو کر رہے ہیں اس میں اس کا ساتھ ہونا ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. اسی طرح کی پوڈ کاسٹ ہم انشاءاللہ آئندہ بھی کرتے رہیں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو آپ کامنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں. جلد ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.